جو آج ہم پہ اعتراض ہو رہا ہے نا آج کے اس دور میں کہ جی یہ غلف کر رہے ہیں، یہ غالی ہو گئے، یہ نصیری ہو گئے، جی یہ مولا علی کو بہت زیادہ بڑھا گئے، قصور آپ کا نہیں، قصور عوام کا نہیں، قصور ارباب منبر کا ہے۔ پی ایچ ڈی کی کتاب پرائمری کی کلاس میں نہیں پڑھائی جاتی، لوگوں کے ذہن زمین زرخیز نہیں ہوئی تھی اور ہم نے فضائل علی کی اخیر سنانی شروع کر دی۔ حق یہ بنتا تھا کہ پہلے دنیا کو کلندر سناتے، پھر انہیں کمبر سناتے، پھر انہیں سلمان سناتے، پھر انہیں علی بتاتے، پھر انہیں خدا بتاتے۔ یہ رستہ تھا نا پہنچنے کا۔ فضائل علی لوگوں سے برداشت اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے علی کو اس معیار میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ آج ہر بندے کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، توحید خطرے میں ہے جی، توحید خطرے میں ہے جی، یہ بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں، توحید خطرے میں ہے۔ التوحید کتاب ہے شیخ صدوق کی، اس میں امام صادق سے ایک بندے نے پوچھا، اس نے کہا مولا توحید کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا تیری یا میری؟ کوئی بندہ تو ہوگا جو مشکل بات پہ بولے گا، سرکار دعا لینے کے لیے امام نے فرمایا توحید کس کی پوچھ رہا ہے، تیری توحید یا میری توحید؟ اس نے کہا مولا اللہ تو ایک نہیں ہوتا۔ فرمایا ہر بندے کا خدا اس کے ذہن کے مطابق ہوتا ہے، جو جسے اپنی انتہا سمجھتا ہے اسے خدا کہہ دیتا ہے، جس سے آگے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا وہ کہہ دیتا ہے یہ خدا ہے۔ امام نے فرمایا تمہاری انتہائیں یہ ہیں کہ جو بیٹا دے دے وہ اللہ ہوتا ہے، جو ہوا چلا دے وہ اللہ ہوتا ہے، جو جنت میں لے جائے وہ اللہ ہوتا ہے، جو دوزخ کی آگ جلائے وہ اللہ ہوتا ہے، جو قیامت کا میدان سجائے وہ اللہ ہوتا ہے، جو رزق بانٹتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی مولا یہ ساری چیزیں ہی تو اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ امام نے فرمایا یہ ہے تیری اور میری توحید میں فرق، جس سے تو صفات توحید سمجھتا ہے وہ سارے کام ہم 14 کرتے ہیں۔ اس نے کہا مولا پھر اللہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جسے ہم سجدہ کرتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں، جسے ہم جھکتے اسے اللہ۔ ہم نے سجدہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں، جنت کے لالچ میں نہیں، ہم نے سجدہ اس کی پہچان کے لیے کرنا۔ ہم سجدے میں نہ جھکتے تو یہ عرب کے جاہل جو پتھر کو خدا کہتے تھے انہیں علی کو خدا کہنے میں کیا مذائقہ تھا؟ انہوں نے فوراً خدا کہہ دے دینا، انہوں نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ ہم اللہ بننے نہیں آئے، ہم اللہ منوانے کے لیے آئے، کیونکہ وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے۔ بہت آسان کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ آسان کر رہا ہوں اور سلیس کرنے لگا ہوں۔ وہ یہاں آ جاتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے۔ اس میں اور ہم میں ضدیں ہیں، ضدیں ہیں۔ وہ انتہائی پاک ہے، ہم انتہائی ناپاک ہیں، ہماری ابتدا بھی ناپاک، انتہا بھی ناپاک۔ دنیا میں جس نے ہاتھ لگایا اس پہ بھی غسل واجب، دنیا سے گئے پھر جس نے چھو لیا اس میں بھی غسل واجب۔ وہ اتنا پاک ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کب سے پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے، کس نے پاک رکھا ہوا ہے، نہ وہ مطہرات سے پاک ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ وہ انتہائی پاک، ہم انتہائی ناپاک۔ اور قانون یہ ہے ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی۔ اب اسے ضرورت تھی ہدایت پہنچانے کی، ہمیں ضرورت تھی ہدایت لینے کی۔ ہم میں اور دونوں اس میں ضدیں تھیں، وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا، ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ پھر اس نے درمیان میں اپنی حجتیں رکھ دی، جو خالق اور مخلوق کے درمیان دلیل بن گئی، ہے وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں۔ اصل عقیدہ سنانے لگا ہوں شیعہ قوم کا، ہے وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں۔ اور آسان کروں، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ چلے میں بھائی امداد سے دعا لے لیتا ہوں، شاہی صاحب آپ سے دعا لے لیتا ہوں۔ جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے، جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے۔ ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں۔